قرآن پاک کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انسان اور آدمی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن جس انسان اور آدمی کے اندر 3 صفات ہوں گی، 3 خوبیوں کا وہ حامل ہوگا، تو وہ انسان نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ہم تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے پہلو ہیں جو مجھے کامیاب کروا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ انسان نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ادروائز جتنے بھی ہیومنز ہیں، انسان ہیں، وہ سارے کے سارے ضرور خسارے میں ہیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ جو ایمان نہیں لاتا وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھ سکا، اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچان سکا، تو وہ کیا کامیاب ہوگا؟ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، وہ ضرور خسارے والوں میں سے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، 2 خوبیاں اور بھی ہیں۔ پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو اچھے اعمال کرے، جو اچھے اعمال کرتا ہے، خود کو نیکیوں میں مصروف رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان کے لیے شراب طہور ہوگی، ان کے لیے حور عین جیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی ہیں۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اے ابن آدم، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ تم گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لاتے ہو۔ ہاں، جو رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ گویا رب سے مقابلہ کرتا ہے کہ رب نے حکم دیا یہ کرو اور وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب ہم بندے ہیں تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رب کا حکم ہے، اور اس کام سے رکنا ہے جو رب نے جس کام سے ہمیں منع فرمایا۔ یہ 2 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1 ایمان لائے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اور دوسری خوبی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ اچھے اعمال کرے، اچھے کام کرے۔ لیکن صرف اچھے کام خود کرے، اس سے انسان کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ پھر تیسری خوبی اللہ پاک نے فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو نیکی کی دعوت کا حکم بھی دے اور برائی سے منع کرے، ایمان والا ہو، اچھے اعمال کرے، جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حوالے سے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور، بے شک تمام انسان ضرور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لہٰذا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یعنی خود صرف نیک نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان والا بھی ہے، ایسا انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم صورت ہے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کی تفسیر ایک مرتبہ ضرور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورہ عصر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں اس میں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔